بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ باب کا نمبر ہے 56، عنوان ہے باب کیف یدعا للمتزوج، دلہا اور دلہن کو کیا دعا دینا چاہیے۔ دیکھیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5155 نمبر کی حدیث ذکر کی ہے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ میرے آقا نے ان سے پوچھا تھا، آپ نے شادی کر لی، نکاح کر لیا؟ فرمایا ہاں کر لیا۔ اور کیا مہر دیا؟ تو بتایا تھا کہ 1 نوات وزن کے برابر میں نے سونا دیا ہے۔ میرے آقا نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی، بارک اللہ لک، اللہ تبارک و تعالی تیرے اندر، یعنی وہ چیزیں جو تیرے لیے نفع بخش ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی تجھے برکت دے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اچھی طرح اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور دلہے کو دعا دینا چاہیے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی وہ چیزیں جو آپ کے لیے نفع بخش ہیں اس میں بھی برکت دے۔ وبارک علیک کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو آپ کی ذمہ داریوں سے متعلق ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت دے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں کو خیر کا ذریعہ بنائے، خیر کے کاموں میں دونوں کو اللہ تبارک و تعالی ملائے، یعنی خیر کے کام میں دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائے۔ یہ دعا دینا چاہیے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے جس کا نمبر ہے 57، اس کا عنوان ہے باب الدعاء للنساء اللاتی یہدین العروس وللعروس یا وللعروس۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں حضرت؟ یہ کہنا چاہ رہے اس باب میں کہ جو عورتیں دلہن کو دلہا کے گھر لے کر آتی ہے انہیں بھی دعا دینا چاہیے اور دلہن کو بھی دعا دینا چاہیے، یعنی جو عورت دلہن کو چھوڑنے کے لیے آئی ہے اس کو بھی دعا دی جائے اور دلہن کو بھی دعا دی جائے۔ حضرت نے اس کے لیے دلیل پیش کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 5156، جس میں واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رخصتی ہو رہی تھی تو ماں عائشہ کو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان میں چھوڑنے کے لیے حضرت ماں عائشہ کی والدہ ام رومان ہی گئی تھی اور کوئی نہیں گئی تھی۔ تو وہاں جو انصاری عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، ان انصاری عورتوں نے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور ام رومان کو دونوں کو دعا دی تھی۔ کیا دعا دی تھی؟ علی الخیر والبرکتی وعلی خیر طائر۔ کیا مطلب؟ خیر و برکت پر اور اچھے نصیب پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو جمع کرے، یعنی اللہ آپ کا نصیب اچھا کرے، آپ کے ہر معاملے میں اللہ خیر کے فیصلے فرمائے، برکت کے فیصلے فرمائے۔ تو دیکھیے دعا دی جا رہی ہے۔ حضرت یہ کہنا چاہتے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، دلہن کو بھی دعا دینا چاہیے اور دلہن کو چھوڑنے کے لیے جو عورت آتی ہے، عورتیں آتی ہیں، ان کو دعا دینا چاہیے۔ حضرت نے جو حدیث بیان کی 5156 نمبر کی حدیث، اس میں یہی بات بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے ایک باب بیان کیا جس کا نمبر ہے 58، اس کا عنوان ہے باب من احب البناء قبل الغزو۔ کیا کہنا چاہتے حضرت؟ حضرت یہ کہنا چاہتے، آپ سمجھ کے من لائے ہے، یعنی حضرت یہ کہنا چاہتے اس سلسلے میں 2 رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ غزوے سے پہلے عورت سے ملاپ ہو جانا چاہیے، رخصتی ہو جانی چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر غزوے سے پہلے عورت سے ملاقات نہیں ہوگی تو دل اس کی طرف مائل رہے گا، سکون کے ساتھ وہ جہاد نہیں کر سکے گا۔ اس طرح ہر عبادت کا مسئلہ ہے، ہر
اہم امر کا مسئلہ ہے کہ انسان کو پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لینا چاہیے، تمام جو موانع ہیں، رکاوٹ کی چیزیں، اس سے فارغ ہونا چاہیے، پھر اس اہم کام میں مشغول ہونا چاہیے۔ اس لیے ابن منیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ پہلے حج کرنا چاہیے پھر شادی کرنا چاہیے، حضرت فرماتے یہ بات غلط ہے، پہلے شادی کر لینا چاہیے، شادی کر کے عفت کا سامان تیار کر لینا چاہیے، اس کے بعد حج کرنا چاہیے۔ تو بہر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک رائے ہے، اور دوسری رائے ہے کہ نہیں، ایسا کوئی ضروری امر نہیں ہے، اگر آپ غزوے میں چلے گئے تو کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حدیث بیان کی 5157 نمبر کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر نے جہاد کیا تو اپنے لوگوں سے کہا کہ میرے ساتھ ایسا کوئی بھی آدمی جہاد میں نہ آئے جس نے نئی شادی کی ہو اور اس سے جماع کی ابھی خواہش باقی ہو، ہاں جمع کرے اس کے بعد اس میں شامل ہو۔ تو وہ نبی کون تھے؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہے، کسی نے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لیا ہے، کسی نے حضرت یوشع علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی اہم عبادت ادا کرنا ہو تو اس کو پہلے فارغ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے جس کا نمبر ہے 59، اس کا عنوان ہے باب من بنا بامرأۃ وہی بنت 9 سنین۔ کیا مطلب؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ زفاف منائی جا سکتی ہے، عورت سے صحبت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے صرف اس کا بالغ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے عمر کا دار و مدار نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اور یعنی عورت بالغ ہونی چاہیے، اور بالغ ہونے کے بعد وہ جماع کے قابل ہونی چاہیے۔ اب جماع کے قابل کتنی عمر میں ہو جاتی ہے اس کا مدار بھی علاقوں کے اوپر ہے، چونکہ عرب کی جو عورتیں تھیں وہ 9 سال میں ماشاءاللہ اچھی لمبی تڑنگی اور مضبوط جو ہے موٹی تازی ہو جاتی تھی، وہ جماع کے قابل ہو جاتی تھی، اس لیے ان سے جماع کرنا صحیح تھا۔ باقی دوسرے علاقے میں اگر وہ عورت اس عمر میں جماع کے قابل نہیں، گرچہ وہ بالغ ہو گئی ہے، تو اس کے ساتھ صحبت نہیں کرنا چاہیے۔ پر خلاصہ یہ نکلا، حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جماع کے لیے، زفاف کے لیے مدار عمر نہیں ہے، بلکہ مدار عورت کا بالغ ہونا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد جماع کے قابل ہونا ہے۔ اور دلیل میں دیا حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رخصتی ہوئی وہ 9 سال کی عمر میں ہوئی، اور 9 سال کی عمر میں وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ ان سے جماع کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ان کی والدہ نے انہیں مکھن اور کھجور کھلایا تھا تاکہ وہ موٹی اور صحت مند ہو جائے۔ اس لیے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو ترجمہ قائم کیا اس کا عنوان ہے باب فی السمنہ، یعنی اس کی طرف اشارہ کیا لڑکی موٹی تازی اگر کر لے تو اس کی رخصتی کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ جماع کے قابل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یعنی حضرت اصل میں اس باب میں بھی تردید فرمانا چاہتے ہیں، جو لوگ جو ہے رخصت کے لیے جو ہے عمر کو متعین کرتے کہ اتنی عمر ہو جب جو ہے اس کی رخصتی کی جا سکتی ہے، تو حضرت نے صاف جواب دے دیا کہ اس کے لیے عمر کوئی متعین نہیں، بس جماع کے قابل ہونا چاہیے اور بالغ ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ نکلا۔ اس کے بعد کا جو باب ہے 60 نمبر کا عنوان، جس کا نمبر ہے اس کا عنوان ہے باب البناء فی السفر۔ یہاں پر بھی حضرت تردید کرنا چاہتے، حضرت یہ کہنا چاہتے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال دیکھیے، حضرت یہ کہنا چاہتے کہ رخصتی کے لیے نہ حضر کا ہونا ضروری ہے، نہ رخصتی کے لیے نہ کسی متعین دن کا ہونا ضروری ہے، رخصتی کے لیے نہ کوئی متعین مہینہ ہے، شریعت کی طرف سے کوئی چیز، شریعت کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا سفر میں بھی رخصتی ہو سکتی ہے، حضر کا ہونا۔ جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں رخصتی نہیں ہونی چاہیے، شوال کے مہینے میں جو ہے شادی نہیں ہونی چاہیے، شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نکاح بھی غالباً شوال میں ہوا ہے اور زفاف بھی شوال میں منائی گئی ہے۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب خرافات ہیں، یہ سب توہمات ہیں۔ اس لیے حضرت نے جو حدیث پیش کی ہے 5159 نمبر کی جو حدیث ہے اس میں حضرت نے دلیل پیش کی ہے۔ دلیل میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب خیبر سے آپ واپس ہو رہے تھے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زفاف منائی دی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ملاقات ہے تو سفر میں جو ہے ملاپ ہو رہا ہے, تو سفر میں ملاپ ہو رہا ہے, اس سے صاف سمجھ میں آیا کہ حضرت کا ہونا ضروری نہیں ہے. پھر وہ واقعہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں بھی ولیمہ فرمایا تھا, لیکن ولیمہ عجیب و غریب طریقے کا فرمایا تھا. چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا تھا, اس میں کھجور, پنیر, گھی سب ڈال دیا گیا, روٹی جو ہے اس طرح روٹی اور گوشت تو نہیں تھا, یہ تمام چیزیں ڈال دی گئی. آپ کا یہی ولیمہ تھا. آپ نے کہا تھا جاؤ مسلمانوں کو بلا کر لاؤ اس ولیمے میں. تو مسلمانوں میں چھیمی گویا ہوئی تھی کہ یہ ازواج مطہرات میں سے یہ باندھی ہے. تو لوگوں نے کہا اگر پردہ کروائیں گے تو سمجھ جاؤ کہ ازواج مطہرات میں سے, اور اگر پردہ نہیں کرواتے تو سمجھ جاؤ باندھی ہے. میرے آقا نے پردہ ڈال دیا, معلوم یہ ہوا کہ یہ ازواج مطہرات میں سے ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ دلہن سے ملاپ کے لیے حضر کا ہونا یعنی مقام پر ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد کا جو یعنی امام بخاری کا کمال دیکھیں, اس طرح کی جتنی خرافات ہیں جو ہماری سوسائٹی میں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد کا جو باب ہے 61 نمبر کا باب, باب البناء بالنہار بغیر مرکب ولا نیران. یہاں پر بھی حضرت یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دلہن سے ملاپ کے لیے رات کا ہونا ضروری نہیں ہے. دن میں بھی عورت سے آپ مل سکتے, ملاقات کر سکتے, یعنی اس سے آپ صحبت کر سکتے, زفاف منائی جا سکتی ہے, دن میں بھی رات کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور دلیل پیش کی ہے 5160 نمبر کی حدیث کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا, میری ماں میرے پاس آئی اور مجھے دن کو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں لے گئی. صاف سمجھ میں آیا, کہہ رہی ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوپہر کو میرے پاس تشریف لائے اور خلوت کی, بس اس دن ہی آپ سے خوف محسوس ہوا, پھر کبھی خوف محسوس ہوا نہیں. یہ کہنا چاہتی ہے ماں عائشہ کہ دیکھیے حضور ملاقات فرما رہے ہیں, صحبت فرما رہے ہیں دن میں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورت سے ملاقات کے لیے رات کا ہونا ضروری نہیں ہے. آگے ایک اور قید بڑھائی ہے بغیر مرکب ولا نیران, یعنی حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عورت کی رخصتی ہو تو دن میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن یاد رکھیے دن میں ہو یا رات میں ہو بغیر جلوس کے ہونی چاہیے اور بغیر آگ کے ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ مجوسیوں کا طریقہ تھا کہ جب دلہن کی رخصتی ہوتی, دلہن کو لے کر جاتے ہیں تو آگے آگ جلاتے ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ ابن قرط صومالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے شام میں حمص کے گورنر تھے, تو دیکھا کہ ایک دلہن کی رخصتی ہو رہی ہے, دلہن کو لوگ چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں, آگے آگ جلائی ہوئے, تو آپ نے درہ بجایا, کوڑا لگایا, تو جس سے سارے لوگ جو ہیں ادھر ادھر ہو گئے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسی طرح جلوس کی شکل میں جانا یہ بھی اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں تو ہو یہ رہا ہے کہ لڑکی والے لوگ ایک جماعت کی شکل میں لڑکے کے یہاں جا رہے ہیں جلوس کی شکل میں, اس کی بھی اجازت اسلام نہیں دے رہا ہے, اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو پورا معاملہ الٹ گیا ہے کہ لڑکے والے لوگ جلوس کی شکل میں لڑکی کے یہاں جاتے ہوں گے. کیا خیال ہے اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہوگا؟ کتنے یعنی ہمارے دماغ معوف ہو گئے, مر گئے, معلوم نہیں. اور پھر مولوی لوگ بھی اس میں گنجائش نکالنے لگتے ہیں کہ کہاں سے یہ لایا کہ بارات کا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ بارات کا کوئی تصور نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں, اس سلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں. کیا بات نہیں؟ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو. اسلام کو سمجھنے کے لیے بھی اچھا مطالعہ چاہیے اور اسلام کے مزاج کو پڑھنا چاہیے, اور پڑھنے کے لیے بھی اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا. اس کے بغیر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی ہی بکواسے کرو گے اور پھر ایک غریب باپ کو لوٹو گے کہ جو غم کے موقع پر اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے اور غم کے موقع پر جا کے اس کے باپ کا خون چوس کر اس کے یہاں کھانے کھاؤ گے, اس کے سوا اور کچھ نہیں کام کرو گے. یعنی تم سے بڑا لوٹیرا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام خرافات کی تردید فرما رہے ہیں کہ عورت سے ملاقات کے لیے رات کا ہونا ضروری نہیں ہے, دن میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے. اور پھر ساتھ میں کہا کہ دن میں ملاقات ہو تو بغیر جلوس کے ہونی چاہیے اور جو ہے غیروں کا کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بارات تو غیروں کا طریقہ ہے, اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے. بہرحال اور اس کے لیے دلیل بھی دے دی. اس کے بعد کا جو باب ہے جس کا
جس کا نمبر ہے 62، باب الانماط وغیرہا للنساء۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو باندھ کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عورتوں کے لیے غالیچوں اور پردوں کا استعمال یا اس کے معنی کسی چیز کا استعمال، حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کتاب النکاح میں لا کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس باب کو میں جو سمجھاؤں وہ یہ سمجھاؤں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کی کچھ خواہش ہوتی ہے کہ نکاح کے دن گھروں میں اچھے پردے لگے، اچھی چادر بچھائی جائے بستر کے اوپر، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب باندھ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے شادی کے موقع پر، لیکن اس کے لیے وہی شرطیں ہوگی کہ اس کے لیے قرض نہ لیا جائے، اس کے لیے جو ہے دکھلاوا مقصود نہ ہو، بس ایک خوشی کا دن ہے تو خوشی کے دن میں اس طرح کا کوئی اہتمام کرنا چاہے تو اہتمام کر سکتا ہے۔ اس لیے یہاں ایک مطلق روایت ذکر کی ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا تم نے اس طرح غالیچے بنائے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں کہاں اس طرح کے غالیچے یعنی ایسی قیمتی چیزیں ہمیں کیسے میسر ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ دیں گے، مستقبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا مالا مال کر دیں گے کہ آپ کے گھروں میں اس طرح کی اچھی چیزیں ہوگی، جیسے ہمارے یہاں صوفے ہوتے ہیں، ہمارے اچھی جو ہے سیٹی ہوتی ہے، اچھے پلنگ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی گنجائش نکاح کے دن دی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔